میں ہوں خاور حسن اور میں انور اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں واشنگٹن اینگل۔ جی انور صاحب، بھئی بات یہ ہے کہ ہم عموماً کوششیں کرتے ہیں کہ مصدقہ خبروں پہ گفتگو ہو، لیکن کبھی کبھی سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ کہنا کہ خبر کتنی مصدقہ ہے یا نہیں ہے تقریباً ناممکن ہی ہے۔ جی، تو جب کوئی اہم بات سوشل میڈیا پہ پھیل جاتی ہے تو اس پہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے اور دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ کس حد تک درست ہے نہیں ہے اور اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں جو جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک ٹویٹ کسی نے ایاز امیر کے نام سے سرکولیٹ کیا ہے کہ فوج جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو آئیسائی ہیں اس کا بھی ایک نیا سربراہ لایا جائے، اور جس طرح کہ جیسے انہوں نے آئی ایس پی آر میں سربراہ کو تبدیل کیا، اور اس میں ٹویٹ میں ایک آدھ نام بھی سجیسٹ کیے گئے کہ فلاں کو لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش بھی کی ایاز امیر صاحب سے رابطہ کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا اس پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ کیا آئی ایس آئی کے چیف کا اس موقع پہ تبدیل کرنا فوج کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سر یہ جو فیک ٹویٹ کہہ لیں، اگر فیک ہے ٹھیک ہے تو بھی یہ کچھ میرا خیال ہے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ ٹویٹ لوگوں کی شاید یہ خواہش ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں، جیسے انہوں نے آئی ایس پی آر کا چیف تبدیل کیا ہے، اسی طرح سے وہ آئی ایس آئی کا چیف بھی تبدیل کریں، تاکہ لوگوں تک یہ میسج جائے کہ جی پالیسیز پچھلی والی کنٹینیو نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اسی چیز کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عوام یہ چاہتی ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف بھی تبدیل کیا جائے؟ جی بالکل بالکل۔ میں تو کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ان کی وہ پریس کانفرنس تھی جس سے انہوں نے خطاب کیا؟ صرف پریس کانفرنس نہیں، کیونکہ جو کرنٹ آئی ایس آئی چیف ہیں یہ پچھلے 8 مہینوں کا ایک تسلسل جو چل رہا ہے، جنرل باجوہ کی جو پالیسیز چل رہی تھی اس کا ایک حصہ تھے، اور جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف، وہ ان سے لاگر ہیڈز پہ تھی۔ اچھا دیکھیں، میں اس بات پہ کنوینس نہیں کہ کس حد تک کس کا حصہ تھے، لیکن ایک بات بہرحال غلط ہوئی تھی کہ جو بھی ایک اس طرح کے خفیہ ادارے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو لا کے اس طرح پریس کانفرنس پہ نہیں بٹھا دیتے۔ ایک دوسرے وہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی سیاست پہ، جی، کہ ایک سیاسی پارٹی نے کیا کہا کیا نہیں کہا، یعنی سیاسی پارٹیاں ساری دنیا میں، ہم اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں، میں برطانیہ میں نے پڑھائی کی، وہاں بھی دیکھا میں نے مارگریٹ تھیچر کا زمانہ تھا، بوڑھا ہو گیا ظاہر ہے، تو بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں ان ملکوں میں بھی بہت ساری ذمہ دارانہ اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہیں۔ دونوں طرف سے سیاسی پارٹیوں کو اب حکومت میں نہ ہونے کا یہ ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے، جب حکومت میں نہیں ہوتی ہیں تو بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس پہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں اس میں اس طرح انوالو نہیں ہوتے۔ تو یہ کام تو غلط ہوا تھا، مگر میرے ذہن میں جو ایک بات اٹھتی ہے وہ یہ اٹھتی ہے کہ جو آئی ایس آئی یا کوئی بھی ادارہ جو فوج کے اندر آتا ہے، اس کا جو سربراہ ہے وہ چیف کا ماتحت ہوتا ہے، اس کا پابند ہوتا ہے۔ تو کیا موجودہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہ اس وجہ سے کہ چونکہ ان کو باجوہ نے لگایا تھا، سابق آرمی چیف نے لگایا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ نے، تو کیا وہ موجودہ چیف کی بات نہیں مانیں گے؟ نہیں، بات ماننے کی بات نہیں ہوتی انور صاحب۔ ویسے یہ ٹریڈیشن ہے بڑے بڑے سب اداروں میں، جب کوئی نیا چیف آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم لے کے آتا ہے، وہ ٹیم ہوتی ہے جو اس کی ویژن سے الائنڈ ہوتی ہے۔ باجوہ صاحب کی جو بھی ویژن تھی یا ان کی ضرورت تھی یا جیسے بھی حالات بنے، ان کی ایک ٹیم تھی جو ان کے لیے ان کے ایجنڈے کو لے کے آگے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب عاصم منیر صاحب نے یہ میسج دینا ہے صرف پاکستان میں نہیں، باقی دنیا کو بھی، کہ کیا وہ اسی ایجنڈے کو کنٹینیو کر رہے ہیں یا یہ کوئی نیا ایجنڈا؟ یعنی ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، یا ہم دونوں ہی سمجھ لیں، ہمارا مشترکہ پروگرام ہے کہ وہ خواہ مخواہ پچھلے چیف کے بیگیج کو کیری آن نہ کریں، بلکہ نئے چہرے سامنے لائیں تاکہ نئے طریقے سے نئی بات کا آغاز ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں آپ اگر سیاسی سائٹ پہ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی دھمکی دی مگر قدم نہیں اٹھایا ابھی تک، اور وہ ٹائم دے رہے ہیں، اس چیز کا ٹائم دے رہے ہیں، وہ ٹائم اس چیز کا ہی دے رہے ہیں کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ نئے چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ ایمیکیبلی چیزیں ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی تو کہا ان کے جو مخالفین ہیں عمران خان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ اسمبلی ڈیزالو کرنے پہ وہ نہیں ہے، راضی نہیں ہے بہت سے۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ پاکستان کی سیاسی حکومت ہے
اس کی کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے ان کی ساری باتیں, ساری پریس کانفرنسز, ساری پالیسیاں اپنی فیس سیونگ کے لیے ہیں. اس وقت پاکستان کی سیاست میں دو ہی مین پلیئر ہیں, ایک عمران خان اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ. عمران خان, میری ذاتی رائے میں عمران خان نے یہ 2 ہفتے کا یا 3 ہفتے کا ٹائم لے کر یہ سگنل دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی میں بات چیت کے لیے تیار ہوں, یعنی جو وقفہ ہے جی اس میں آپ گفتگو کریں. اس میں ایک بات ہے خاور صاحب جی, میں اور آپ ہم دونوں ماہر قانون نہیں ہیں, قانون دان نہیں ہیں, لیکن ہم نے جو کچھ میڈیا میں پڑھا اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. اس میں جو ایک بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے پنجاب کی اور کے پی کی, تو اس صورت میں جو انتخابات ہوں گے وہ ضمنی نہیں ہوں گے, پراپر انتخابات ہوں گے. اور ان انتخابات کی صورت میں جو اسمبلی بنے گی وہ 80-90 دن کے لیے نہیں بنے گی, یا 2-3 مہینے 4 مہینے کے لیے نہیں بنے گی, بلکہ وہ جو اس کے بعد آئندہ انتخابات ہوں گے اس کا اس پہ اثر نہیں ہوگا, اور وہ 5 سال کنٹینیو کرے گی. جی وہ اگر وہ 5 سال کنٹینیو کرے گی تو پھر تو یہ عمران خان کا ایک ماسٹر اسٹروک ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ایک ان کے لیے تو ون ون ہے کہ سپوز کر لیتے ہیں ہم کہ عام انتخابات عمران خان ہار جاتے ہیں, پھر بھی پاکستان کی 60% آبادی پہ زیادہ, بلکہ کے پی کو ملا لیں تو 60% آبادی پہ ان کی حکومت قائم رہے گی. سر نہ صرف یہ ہے, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کے لیے پنجاب کی اہمیت ہمیشہ وفاق سے زیادہ رہی ہے. ٹھیک, پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت اور تگڑی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے منسٹر جو ہیں ان کے رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جس کا آپ نام لے رہے ہیں, خواجہ آصف, یہ سب اپنے گھروں کو آنے کو ترسیں گے کیونکہ ان پہ کیسز بنیں گے, ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوں گی, تو یہ کبھی نہیں چاہتے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام کا سلسلہ چلتا رہے گا, کبھی نہیں رکے گا. لیکن سیاسی انتقامی کیسز ہیں ان کے اوپر, مطلب کیسز ہیں جو کیسز تو ایسے بھی ہوتے ہیں. چودھری ظہور الہی پہ بھینس کی چوری کا تو سر وہ بھی جینون ہی تھا نا, اور ان پہ یہ ماما جو تھی ان کی بیگم عمران کی, ان پہ ٹائلز کی چوری کا مقدمہ بن گیا. وہ جعلی تھا, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. یہ تو پھر سیاسی انتقام ہوا نا. نہیں, یہ انتقام سیاسی نہیں ہے. ہم شاید موضوع سے میں واپس, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 سال کے لیے اگر حکومت آ گئی پنجاب میں اور کے پی میں تو عمران خان بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اور اگلے جب نیشنل الیکشنز ہوں گے اس میں بھی ان کے پاس اپر ہینڈ ہوگا. تو عمران خان تو ون ون سچویشن میں, جیسا آپ نے کہا, عمران خان کے واحد کنسرن یہ ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی ابھی 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے, اس دوران میں کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور وہ اس بات آپ کے خیال میں انٹرم گورنمنٹ کا سربراہ کون ہوگا؟ وی ڈونٹ نو دیٹ کہ وہ کس سے مشاورت کریں گے, کون آئے گا. اگر آپس میں بات نہیں بنتی تو الیکشن مولانا فضل الرحمان کو بنا دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ مولانا فضل الرحمان تو خواب میں ہی بن سکتے ہیں, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کا کسی بھی چیز کا سربراہ بننے کے لیے. یار دیکھیں بیچارے کی پرانی خواہش ہے کہ یا وزیر اعظم یا صدر ایک دفعہ بن جائے. سر وہ بس وہ جس کے اچھا میں یہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں, لیکن میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے اس پہ غصہ بہت ہے. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ میں عمران خان کا کوئی حامی نہیں ہوں, جی بالکل, مخالف بھی نہیں ہوں, میں نیوٹرل رہتا ہوں. صحیح. لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا تھا وہ پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے, وہ معاف کیجیے گا وہ بہت چھچورا بیان تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر میں نے کیا کہنا ہے, آپ نے کہہ دیا جو کہنا تھا. میں جو کہوں گا وہ کیمرے پہ کہا نہیں جا سکتا. یعنی غلط بات ہے, اس طرح نہیں کہتے. خواتین کی عزت کرنی چاہیے, یہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتے, لیکن بہت غلط ہے کسی بھی خاتون کے بارے میں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی سیاسی جماعتوں میں سوائے جماعت اسلامی کے باقی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس نے اپنا وزن گریسفلی کیری نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ مذہبی سیاسی جماعتوں کا کوئی سکوپ اتنا اب رہ نہیں گیا, پاکستان میں پہلے بھی نہیں تھا. مگر ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ بات اتنی سی ہے کہ یہ آرمی چیف اپنے سگنلز دے رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنے سگنلز دے رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے 1 سے 2 ہفتے میں یہ اونٹ کسی نہ کسی کل بیٹھ جائے گا. بہت شکریہ, دیکھتے رہیے ہمارا چینل واشنگٹن اینگل, اور پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تھینک یو.